السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم مصلیان اکرام، آپ تمام مرد و خواتین کا ہمارے سوال جواب کے سیشن میں استقبال کرتے ہیں۔ آج ہم نے 3 سوالات لیے ہیں اور تینوں سوال جو ہیں انتہائی اہم ہیں۔ آج کا ہمارا سب سے پہلا سوال ہے کہ کیا جمعہ کے دن زوال کے وقت کا انتظار کریں یا کسی بھی وقت مسجد آ کر 2 رکعت ادا کر سکتے ہیں؟ عموماً زوال کا وقت ان اوقات میں سے ہے جس پہ نماز پڑھنے کی ممانعت آئی ہے شریعت کے اندر۔ اب جمعہ کے دن ایک آدمی مسجد آئے تو کیا وہ زوال کے وقت کا انتظار کرے گا یا وقت جو بھی ہو 2 رکعت پڑھ کر کے اپنی جگہ پر بیٹھ جائے گا؟ اس تعلق سے یاد رکھیں کہ جمعہ کے دن جب مسجد آئیں تو آپ نے زوال کے وقت کا انتظار نہیں کرنا ہے، یا جمعہ کے علاوہ بھی کسی بھی دن آپ مسجد آتے ہیں تو آپ کو زوال کے وقت کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ مسجد آتے ہی 2 رکعت نماز پڑھیں، اس کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ اس تعلق سے حدیث دیکھیں آپ، دلیل کے طور پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی انسان جمعہ کے دن غسل کرے اور جتنی طاقت ہو استطاعت ہو اتنی طہارت حاصل کرے، صفائی ستھرائی بالکل پاکیزگی کے ساتھ، اور اس کے بعد سر میں تیل لگائے، گھر میں موجود خوشبو میں سے تھوڑی خوشبو لگا لے، پھر اپنے گھر سے نکل کر مسجد آئے، 2 لوگوں کے درمیان تفریق نہ کرے، پھر اللہ نے اس کی تقدیر میں جو لکھا ہے اتنی نماز پڑھے، اور جب امام خطبہ دے تو خاموشی سے سنے، تو اللہ تعالیٰ اس جمعہ اور اس کے آنے والے جمعہ کے درمیان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اصل مدعا کیا ہے ہمارا؟ دلیل کے طور پر فلا یفرق بین اثنین ثم یصلی ما کتب لہ، مسجد آیا 2 لوگوں کے درمیان تفریق نہیں کیا۔ ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، بعد میں آتے تو چاہتے ہیں پہلی صف میں جائیں تو لوگوں کو ہٹاتے ہوئے جاتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ پھر کہا ثم یصلی ما کتب لہ، اللہ نے اس کی تقدیر میں جتنی نمازیں لکھی تھی اتنی پڑھے۔ اب وہ وقت کا ذکر نہیں ہے کہ وہ وقت کا انتظار کرے۔ مسجد آیا، جس وقت بھی آیا سب سے پہلے کیا کیا؟ 2 رکعت نماز پڑھا۔ اس حدیث پر صحیح بخاری کی مشہور شرح ہے فتح الباری، حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن نصف النہار کے وقت نوافل ادا کرنے کی دلیل اسی حدیث میں ہے۔ نصف النہار یعنی بالکل جب سورج ہمارے سر پر ہو، بالکل آدھا دن جب گزر جائے، تو کہا کہ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نصف النہار میں، چاہے وہ زوال سے پہلے کا وقت ہو یا زوال کا یا عین زوال کا وقت ہو، آپ مسجد آتے ہیں تو آپ کو انتظار نہیں کرنا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اس باب میں ایک بات یاد رکھیں کہ جو ممانعت ہے کہ سورج نکلتے وقت یا زوال کے وقت یا سورج ڈوبتے وقت نماز نہیں پڑھنی ہے، تو وہ عام نفل نمازوں کی ممانعت ہے، یہ آپ سمجھ لیجئے پہلے، وہ عام نفل نماز کی ممانعت ہے۔ اگر کوئی سبب والی نماز ہے، ریزن ہے اس نماز کے پیچھے، تو پھر اس کی ممانعت نہیں ہے۔ ایک آدمی سوئے رہ گیا، اس کی آنکھ کب کھلتی ہے؟ جب سورج طلوع ہو رہا ہے فجر میں، وہ کیا کرے گا؟ وہ سب سے پہلے نماز پڑھے گا۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے۔ دوپہر میں ایک آدمی سویا رہ گیا، عصر کی نماز چلی گئی، آنکھ اس کی کب کھل رہی ہے؟ ایسے وقت میں جب بالکل سورج غروب ہونے کو ہے، وہ انتظار کرے گا نہیں، پہلے وہ نماز پڑھے گا، اس لیے کہ یہ ریزن ہے۔ ہاں، سورج جب نکل رہا ہو عام نفل نماز مت پڑھیے آپ، زوال کا وقت ہے عام نفل نماز مت پڑھیے، سورج ڈوب رہا ہے عام نفل نماز مت پڑھیے آپ۔ ہاں، اگر کوئی ریزن اور سبب والی نماز ہے تو اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ تو جمعہ کے دن آئیں تو انتظار نہ کریں، 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد کا جو سوال ہے بڑا اہم سوال ہے اور ایک اہم فقہی مسئلہ ہے۔ دیکھیں، پہلے بتا دوں، اللہ رب العالمین حق بتانے سے یا حق بولنے سے اللہ شرماتا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سوال کیا ہے کہ کیا نفاس کی مدت 40 دن پورا کرنا ضروری ہے؟ یاد رکھیں، بچے کی ولادت کے بعد خواتین کو جو بلڈ یا خون آتا ہے اسے
نفاس کا خون کہتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں ہمارے سماج میں جو بات مشہور ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کی مدت 40 دن ہوتی ہے، حالانکہ یہ صرف مشہور ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں امام ابن قدامہ رحمہ اللہ فقہ کی بہت مشہور اور بڑی کتاب ہے المغنی، آپ اس کے اندر فرماتے ہیں کہ ائمہ اربع، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد رحمہم اللہ، یہ چاروں امام اور ایسے ہی تمام اہل علم کا اس بات کا کہنا یہ ہے کہ نفاس کی اقل مدت یعنی کم مدت کی کوئی حد نہیں ہے، وہ 2 دن بھی ہو سکتا ہے، 20 دن بھی ہو سکتا ہے، 40 دن بھی ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کہا کہ جب بھی عورت نفاس سے پاک ہوگی غسل کرے گی، نماز ادا کرے گی اور روزہ رکھے گی اگر رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو، ورنہ پاکی حاصل کر کے نماز پڑھے گی۔ ہاں چاہے ولادت سے 40 دن پہلے ہی خون کیوں نہ بند ہو جائے، تو یاد رکھیں نفاس کے خون کے لیے 40 دن کی مدت شریعت میں کہیں بھی فکس نہیں ہے، یہ عورتوں کی طبیعت پر ہوتا ہے اور ان کے خاندانی معاملات پر ہوتے ہیں، ان کے خاندان کی عورتوں کا جو معاملہ ہوتا ہے وہی معاملہ ان کا ہوتا ہے، تو اس صورت میں وہ 2 دن بھی ہو سکتا ہے، 10 دن بھی ہو سکتا ہے، 20 دن، جب سے آنا بند ہو جائے غسل کرے، پاکی صفائی حاصل کرے اور نماز پڑھے۔ ہمارے یہاں ایک رسم کیا ہے پتہ نہیں آپ کیا نہیں معلوم، کہ جیسے ہی عورت پاک ہوئی پورے گھر کی دھلائی ہوتی ہے اور گھر کی رنگائی ہوتی ہے باضابطہ، کیا فکر ہوتی ہے کہ گھر اس سے ناپاک ہو گیا۔ اللہ کے بندو، ناپاکی کا معاملہ عورت کے ساتھ ہے، نہ وہ بستر میں لگنے والا ہے، نہ وہ تمہارے گھر کو لگنے والا، نہ تمہارے در و دیوار کو لگنے والا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ اور یاد رکھیں، علامہ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خواتین اس کو غور سے سن کے جائیں، کہ اگر 40 دن سے پہلے خون بند ہو جائے تو عورت نماز پڑھے گی، روزہ رکھے گی، لیکن 40 دن سے پہلے بند ہو گیا، لیکن 40 دن کے درمیان دوبارہ پھر سے اگر خون آنا شروع ہو جائے تو وہ نفاس کا خون شمار ہوگا۔ ادھر جو اس نے نماز پڑھی ہے وہ نماز بھی قبول ہوگی اور جو روزے رکھے وہ روزے بھی گنتی ہوں گے، لیکن 40 دن کے بعد اگر بلڈ آتا ہے تو اسے مستحاضہ کا خون کہتے ہیں۔ اس تعلق سے ڈاکٹر سے رابطہ کریں، علاج کروائیں، انشاءاللہ اس کا علاج موجود ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو نفاس کے لیے اقل مدت کوئی نہیں، حد اس کی کوئی نہیں ہے، کتنا دن بھی آ سکتا ہے، لیکن آخری مدت اہل علم 40 دن بتلاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ چلیں، اس کے بعد جو ہے ایک اہم سوال یہ ہے کہ اگر رمضان میں شیطان قید ہو جاتے ہیں تو انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، کسی بھائی نے بھیجا ہے کہ اگر رمضان میں شیطان قید ہو جاتے ہیں تو انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ یاد رکھیں یہ بات بالکل صحیح ہے، اس پر ایمان ہونا چاہیے ہمارا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا صفدت الشیاطین، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، سلسلت الشیاطین، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور بعض روایتوں میں مردت الشیاطین والجن، جو سخت قسم کے شیطان ہیں، جو شریر قسم کے شیطان ہیں، انہیں جکڑ دیا جاتا ہے۔ ہاں واقعی جکڑ دیا جاتا ہے، اس کی وجہ میں آپ کو بتلا دوں، دلیل بھی دے دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں عام دنوں کے بنسبت رمضان میں انسان نیکیاں زیادہ کرتا ہے۔ کیا رمضان کے علاوہ کبھی عشاء کی نماز میں اتنی بڑی تعداد رہتی ہے؟ ایمانداری سے بولے آپ، عشاء کی نماز میں کبھی اتنی بڑی تعداد رہتی ہے؟ قرآن کی تلاوت کا جو ماحول رمضان میں ہوتا ہے وہ عام دنوں میں ہوتا ہے؟ تو یہ چیز حقیقی ہے اور یہ محسوس کی جاتی ہے کہ بڑے بڑے جو سرکش قسم کے شیاطین، جو کمانڈر ہوتے ہیں یہ چھوٹے موٹے شیطانوں کے، تو ان کو جو ہے قید کر دیا جاتا ہے۔ ہاں ایک چیز یاد رکھیں کہ نافرمانی جو ہے اللہ کی صرف شیطان کے اکسانے پر نہیں ہوتا ہے، شیطان کے چڑھانے پہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ابلیس کو کس نے اکسایا تھا؟ ابلیس سے پہلے تو کوئی شیطان تھا نہیں، اللہ کا نافرمان تو تھا نہیں، تو سوال یہ ہے اس کو کس نے چڑھایا تھا؟ وہ اس کے نفس نے اسے چڑھایا تھا۔ آج جو انسان گناہ کرتے ہیں وہ اپنے نفس کے چڑھانے پر کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں وہ کیسے گمراہ ہوا، اس کی نفس نے اسے ابھارا اور کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنایا گیا ہوں، یہ مٹی سے بنا، میں کیوں سجدہ کروں؟ تو انسان کا نفس جو ہے وہ کہہ لیجئے انسان کو اللہ کی نافرمانی پر ابھارتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی پر ابھارنے والی 3 چیزیں ہیں، ایک برا نفس، دوسرا برا نفس بری عادت، اور تیسری چیز انسان نما شیطان۔ کچھ انسانوں کی شکل میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔
آپ قرآن کی تلاوت کے لیے بیٹھے، وہ بغل سے آیا آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کیا بولتا ہے؟ ارے چلو یار نڈیاڈ کا ایک چکر مار کے آتے ہیں۔ اب آپ یہاں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، یہ انسان نما شیطان آپ کا دوست آپ کو لے کے چلا گیا کہاں؟ نڈیاڈ کا ایک چکر مار کے آنے کے لیے، اب تلاوت آپ نے چھوڑ دی۔ تو ایسے دوستوں سے بچیں جو آپ کے دین کے ساتھی اور دین کے فائدے کے لیے خیر خواہ نہ ہوں۔ یاد رکھیں ایک چیز، بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان نفس کے بہکاوے میں آ کر اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ شیطان بھی اس کو دیکھ کر کے کبھی کبھی شرما جاتا ہے۔ تو شیطانوں کو قید کیا جاتا ہے۔ ہاں چھوٹے موٹے جو شیطان ہیں، جیسے ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، وہ آزاد ہے، اور انسانوں میں کے شیطان آزاد ہیں، ہمارا نفس آزاد ہے، ہماری بری عادتیں آزاد ہے، تب انسان گناہ کرتا ہے، ورنہ سرکش قسم کے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس کا مظہر آپ خود دیکھ سکتے ہیں، نمازوں کی کثرت ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت کی کثرت ہوتی ہے، ذکر و اذکار کی کثرت ہوتی ہے، خوب لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ بہرحال یہ آج کے سوالوں کے جواب تھے، ان میں جو بھی خیر ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کچھ کمی ہے تو میرے نفس کی خرابی اور شیطان کے شر سے ہے، جس کی میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔